حي على محمد علی محمد اسلم موضوع ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدر مجلس، استاد محترم، حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس ششمائی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. سامعین کرام، دنیا انقلابات کی آماج گاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں، کبھی فقیر بادشاہ. کبھی باغوں میں بہار ہوتی ہے تو کبھی اس پر خزاں کا دور آتا ہے اور ہزاروں شہزادی بلبلیں صیاد کے ہاتھ و قفس سے دوچار ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس نے حوادث کے تھپیڑے نہ کھائے ہوں. دنیا میں نئے نئے انقلابات آتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندر جو انقلاب برپا ہوا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور یہ افسانوی حقیقت بہت ہی عبرت خیز ہے. وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ، ایران اور روما کی حکومت لرزہ پر اندام رہا کرتی تھی، آج ان کے لیے یہ مکروہ صدائیں آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں خصوصاً بر صغیر میں رہنے اور جینے کا کوئی حق نہیں. جبکہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے روڈ بداب کی عکاسی شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کی ہے: زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. حیف صد حیف، مسلمان کی حالت حد درجہ انحطاط پذیر ہوتی جا رہی ہے. ان کے اندر فقدان ان کا خطرناک مرض پھیل چکا ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ انہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن یہ اب بھی خواب خرگوش میں مبتلا ہے. وہ قوم جو صدیوں تک مسلمانوں کی زیر نگی رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج وہ اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے. مسلمان اب بھی غفلت میں ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا. مسلمانوں، یہ غفلت و جمود تم کو مٹا کر چھوڑے گی اور یہی سستی و کاہلی تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے گی. مسلمانوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی اور رواداری کا علم لے کر اٹھو، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا ثمرہ ملتا ہے. یقیناً تم پہلے کے وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے صحرا سے نکل کر ایران اور روما کی سلطنت کو تہوبالا کر دیا تھا اور قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکا دی تھی. لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے، آج مسلمان آزادی کو ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو سبق دینے آیا تھا اور آقا غلام میں فرق مٹانے آیا تھا. مسلمانوں، یاد کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کیا ہو؟ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم اپنی اصلیت و مقصد کو پہچان لوگے تو تمہارے دل سینے میں تڑپنے لگیں گے اور تمہاری آہیں آسمان کے پردے کو چیر کر عرش الہی سے ٹکرائیں گی. تم اقوام عالم کو نیچا دکھا کر ان کو پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے. ہاں، تم وہی مسلمان ہو جاؤ گے جس نے دنیا کی سلطنتوں کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کر دیا تھا. دنیا تمہاری دن دونی رات چوگنی دیکھ کر انگوش بدندہ تھی. اے وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے خطاب سے ملقب کیا تھا، دیکھ آج تو دنیا مٹانے پر تلی ہے اور خاک میں ملا دینے کے در پہ ہے. لیکن تو ہے نہ تو تجھے ہوش ہے اور نہ تو اپنے منتشر ارادہ کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج تو دوسروں کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ تو خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، خود بربادی کے راستے پر چل رہا ہے. تجھے اپنے عاقبت کی فکر نہیں. یہ خاموشی کا حد لذت فریاد پیدا کر
زمین پہ تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں پر۔ مسلمانوں اپنے اختلافات بالائے چاک پر رکھ کر میدان عمل میں اتر آؤ، کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے، دامن کو درا دیکھ دراون قبا دیکھ۔ مسلمانوں تمہیں تمہاری حبل حیات کے موتی جانور کتر رہے ہیں، تمہارے قافلے کے پیچھے راہزل لگے ہوئے ہیں اور تمہاری کشتی ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ اٹھو اور اپنے بڑوں کے متعلق خیال کرتے ہوئے اٹھو کہ ہزاروں موجوں کی کشاکشی ہو مگر دریا پار کرنا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تم ہو۔ مسلمانوں تجارت کرنا تمہارا کام تھا، نرمی سے پیش آنا، اطاعت الہی اطاعت نبی تمہارا کام تھا، مگر تم ایسے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر رہے ہو جن سے اللہ اور رسول کی طرف تمہاری نسبت پر ایک دھبا آتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے طور طریقے غیر مسلموں سے کے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا شاعر مشرق علامہ اقبال نے غلط کہا تھا؟ اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ افسوس کہ ہم نے اپنی تمام خوبیاں گوا دی اور دنیا کی مخصوص قوموں کی برائیاں سیکھ لی۔ ہم نے تو اپنوں کے ساتھ دغابازی کی لیکن غیروں کے ناز برداری کے لیے ان کے در پہ جھکنے لگے۔ ہم نے رب حقیقی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن بندوں کے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چننے لگے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تم پر تمام نعمتیں نچھاور کر دی ہے، اس کے باوجود تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور اسے چھوڑ کر کون سی دولت و نعمت تمہارے ہاتھ میں آ گئی؟ رب سے بڑھ کر کون سی ذات محبوب تھی جس کی محبت میں تم اسے چھوڑ رہے ہو اور غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو؟ اگر تم محبت کے بھوکے ہو تو رحمان الرحیم سے بڑھ کر کون سی ذات زیادہ لائق محبت ہے جس کی الفت و محبت میں تم نے اسے خرابات کہہ دیا؟ اگر تم کشادہ رزق کے چاہنے والے ہو تو خدا رازق سے بڑھ کر کون تمہیں ملے گا جس کی مال و دولت سے تم مالا مال ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم مصوری کے طلبگار ہو تو رب العالمین سے بڑھ کر کون تمہیں ملے گا جو مناسب اجرت دے تم اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رزاق سمجھنے لگے؟ حالانکہ وہ تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے اے میرے در سے بھٹکنے والوں، کون ہے جو مصیبت میں مجھے پکارے میں اسے تسکین دوں؟ کوئی ہے میرے در کا گدا کہ میں اس کا ہو جاؤں؟ اے شاہراہ ترقی پہ چلنے والوں، غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھانے کی جاتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے تم میری آغوش محبت سے کیوں بھاگتے ہو جبکہ میں وہ ہوں؟ اگر کوئی میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ کر ملوں، اگر کوئی ایک ہاتھ آئے تو میں ایک پڑھ کر اس کا استقبال کروں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی صدا دل نواز کو سنو، اس سے بے اعتنائی نہ کرو۔ تم نے مدتوں تک غیروں کی جب عیسائی کی ہے، تم نے صدیوں تک شرکشوں کی اجازت کی ہے، تم نے اپنے دامن کو گناہ و معصیت کے پھل سے بھر لیا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ایک چوکر سے سرکشی کی تو ساری دنیا بیزار ہو گئی اور ایک کے روٹنے سے ساری دنیا روٹ گئی۔ اب بھی مان جاؤ گناہوں کو آزما چکے ہو، آؤ تھوڑی راست بازی کا مزہ چکھ لو، شرکشیوں کا مزہ چکھ چکے ہو، آؤ اطاعت کا مزہ چکھ لو، غیروں سے رشتہ چھوڑ کر تجربہ کر چکے ہو، آؤ اسے کہ کیوں نہ ہو جاؤ جس سے کٹ کر ذلت و خواری کے سوا تمہیں کچھ بھی نہ ملا تو تم بہت سوچ چکے ہو۔ اٹھو اور اپنے آپ کو پالو، ہوش میں آؤ اور زمانے کی روش کو سمجھو، زمانہ بدل گیا ہے۔ سچ ہے زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ نیا ساز بدلے گئے۔ مسلمانوں تم بہت پستی میں جا چکے ہو، اس پستی سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے تمہارے سفر آخرت کا پہلا قدم۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو ہیچ سمجھو، اس کے آگے عاجز و انکساری کے ساتھ اس طرح سے رو، اس قدر تڑپو کہ اس کو تم پر رحم آ جائے اور وہ تم کو اپنے آغوش محبت میں اٹھا لے اور سب کچھ تمہیں پہلے کی طرح بخش دے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے اور ہم طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ بقول حال مرحوم گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، ہلاکت سما اپنے دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ اگر آج مسلمان کسی محکمہ میں معمولی ذمہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو بے نیل مرم واپس آتے ہیں، اگر آہوبہ کرتے ہیں تو سنوائی نہیں ہوتی، اگر خود خدمت سرکار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو رسائی نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ ہر محکمہ میں، ہر آفس میں، ہر ادارہ میں، ہر عہد پر برادران وطن قابض ہیں، لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ انجام گلستہ کیا ہوگا۔ بظاہر برادران وطن کی عناد اور تعصب کا نتیجہ ہے لیکن اس کی حقیقی وجہ ہمارے عمل بد اور برے کرتوت ہے۔ مسلمان تو دنیا کو خیر کی تعلیم دینے اور خیر کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایسے پست اور ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے بشرط ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ اگر ہم آج بھی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا شعار بنا لیں، ان کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ہماری یہ تمام خرابیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔